الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور مطلقہ پر دلالت کرنے والی آیات کے ضمن میں داخل کیا ہے تاکہ اس آیت کا دراسہ اور مطالعہ ہم کر سکیں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے اس آیت کے پس منظر میں اور شان نزول میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی بھی شرط اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے لگانا چاہیں لگا لیں، میں اس شرط پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، یعنی میں تم سے مبایعت کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، تم بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اور رہی بات میری تو تم بیعت کرو کہ مجھ سے ان تمام چیزوں کو تم منع کرو گے، روکو گے جن چیزوں کو اپنے نفس سے اور اپنے مال سے روکتے ہو، یعنی میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو تم میری مدد کرو گے، چاہے وہ میرے نفس میں کوئی پریشانی کا سبب بنے یا پھر کوئی میرے مال اور پراپرٹی میں پریشانی کا سبب بنے۔ تو جیسے تم اپنی مال کو ہلاک ہونے سے یا اپنے مال کو نقصان ہونے سے بچاتے ہو، ویسے تم میرے مال کو بھی بچاؤ گے، اور جیسے تم اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہو ویسے میرے ہی نفس کی حفاظت کرو گے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط، یہ کنڈیشنز رکھی تو ہم صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تب تو بہت ہی اچھا بزنس ہے، بہت ہی فائدے کا بزنس ہے، ہم جنت لے لیں گے اور اس کے مقابلے میں کیا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رسول کی مناصرت کر رہے ہیں، معاذرت کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا دے رہا ہے؟ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل ہی گھاٹے کا یہ سودا نہیں، یہ گھاٹے کا بزنس نہیں ہے، بہت ہی نفع کا بزنس اور نفع کا سودا ہے، اس لیے فوراً اس شرط کو صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسی پس منظر میں اس آیت کا نزول ہوا، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے۔ کون سی چیز خریدی ہے؟ بذات خود مومنین کی جان اور مومنین کا مال۔ مومنین کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا اور مومنوں کے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا۔ کس چیز کے بدلے؟ معاوضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ مومنین کو جنت دے رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیچ چکے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کیا لے چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت۔ یہ بیع و شراء ہے۔ اس آیت میں مثال دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کیا جا سکے، لوگوں کو انفاق پر
راغب کیا جا سکے، انفاق پر ابھارا جا سکے۔ اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ان کے نفس کو اور ان کے مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اس کے بعد کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ مومنین جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیع و شراء ہو رہی ہے، جو مومنین اللہ تعالیٰ سے جنت کو لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے کر کے اس کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو لے رہا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان مومنین کے ساتھ بیع و شراء کرنا چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد جب کرتے ہیں، جہاد کا عزم کرتے ہیں، تو دو ہی رزلٹ ہوتا ہے، فیقتلون ویقتلون، یا تو قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، یعنی یا تو اپنے دشمن کو ہراتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو برحق ہے۔ اس کے بعد کہا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدہ کی تکمیل کرنے والا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا تم لوگوں نے جو معاملہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، اس ایگریمنٹ کو سن کر کے تمہارے دل کے اندر خوشی آنی چاہیے۔ وذالک هو الفوز العظیم، کیوں تمہیں اس ایگریمنٹ سے خوش ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے، انسان اتنی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا میں محرمات سے بچتا ہے، جو اوامر ہیں ان کا امتثال کرتا ہے، مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں جگہ دے دے۔ جنت سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم نے اپنے مال کو اور اپنے نفس کو جنت کے بدلے بیچ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خرید لیا۔ اس آیت میں شباب محل شاہد ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اس آیت کو اس زمرے میں ہم داخل کر سکتے ہیں جو تیسرا ذیلی عنوان ہم نے ابتدا میں قائم کیا تھا، کہ وہ آیات جن میں بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور انسان و مکلفین کی ملکیت پہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی ملکیت کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے ایک ہی آیت کے اندر، اور اسی آیت کے اندر اس ملکیت کی اضافت اور نسبت مکلفین کی طرف بھی کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، انفس کی جب اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تو ہم کی طرف کی، یعنی مومنین کی طرف، اور اموال کی جب اضافت کی تب بھی مومنین کی طرف کی، کہ یہ مومنین کا مال ہے، مومنین کی جان ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ انسانوں کی بھی ملکیت ہے، اپنے نفس کی ملکیت، اپنے مال کی ملکیت، اور اپنے نفس کے اور اپنے مال کے وہ مالک ہیں، لیکن اس ملکیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلفین کی ملکیت کو تابع بنا دیا اپنی ملکیت کی، کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین، لہذا اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے۔ اب جن چیزوں کو ہم بیچ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، موبائل کو اگر ہم نے شیخ محمد خالد صاحب سے بیچ دیا کہ خالد صاحب یہ موبائل آپ سے بیچ رہا ہو، اور خالد صاحب نے اس موبائل کو خرید لیا، اس کا معاوضہ مجھے مل گیا، تو اب یہ موبائل کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت میں ہے یا خالد صاحب کی ملکیت میں ہے؟ خالد صاحب کی ملکیت میں ہے۔ اب خالد صاحب جیسا چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو روکوں کہ میری موبائل سے آپ یوٹیوب نہیں دیکھیے گا، میری موبائل سے آپ ویڈیو نہیں دیکھیے گا، میری موبائل سے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں نہیں جائیے گا، میرے موبائل سے آپ کال نہیں کیجیے گا، یعنی کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی باؤنڈیشن ہم نہیں لگا سکتے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے مال کو، ہم مسلمانوں کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، لہذا وہی ہمارے نفس کا مالک ہے، ہمارے مال کا مالک ہے۔ جو وہ حکم دے گا،
اس حکم کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 116، یہ آیت نمبر 111 تھی، آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس سے پہلی والی آیت جو سورہ توبہ آیت نمبر 111 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتلایا کہ ہم نے تمہارے نفس کو خرید لیا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں آیت نمبر 112، 113، 114، 115، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی۔ پس منظر کیا ہے کہ بھائی جب تم اپنے نفس کو بیچ چکے ہو تو یہ ہدایات ہیں، ان ہدایات کی پابندی کرنا، ان ہدایات پہ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آزاد ہوں، جو میری مرضی میں وہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے نفس کو بیچ چکے ہو۔ تو آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 113 میں کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی بھی نبی کے لیے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کسی بھی مومن شخص کے لیے ہرگز اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، گرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب اس چیز کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی بھی نبی یا کوئی بھی مومن کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، غفران کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آیت نمبر 116 سورہ توبہ کی۔ یعنی یہ پس منظر ہے کہ جو مشرکین ہیں ان مشرکین کے لیے استغفار کسی بھی مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ کوئی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مشرکین کے لیے غفران کا مطالبہ کرے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اس کے بعد اگر کسی انسان کے دل میں یہ خوف آتا ہے، کسی مومن کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرکین کے لیے ہم استغفار نہیں کریں گے یا مشرکین سے موالات نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو دنیا میں ہمارا نقصان ہو جائے، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جیسے پورا قبیلہ، پورا گھر اگر غیر مسلموں کا ہے، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، ایک آدمی اس میں سے اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسلام کے احکام ہیں ان احکام پہ عمل کرتا ہے، لہذا ان لوگوں سے موالات نہیں کرتا، مواسات کرتا ہے، مدارات کرتا ہے، لیکن موالات سے دور رہتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں اندیشہ پیدا ہو کہ جو ہمارے گھر والے ہیں اگر کسی پریشانی میں پڑ گیا تو پھر یہ ہماری مدد نہیں کریں گے، یا پھر یہ دوسرے لوگوں کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو اکسائیں گے ہمارے خلاف جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت عطا کرتے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا حامی نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے یا تمہیں کسی پریشانی سے بچا سکے۔ کیوں کوئی نہیں بچا سکتا؟ کیوں کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کا مقدمہ، اس کی تمہید اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتلا دی کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا مالک رہے گا
تب وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حقدار ہے، اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن آسمان و زمین ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو کیسے کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہ کرنا چاہے تو؟ کیسے کوئی دوسرا تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہ چاہے تو؟ لہذا ساری چیزیں، سارا کون، سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم مشرکین کے لیے استغفار مت کرو، مشرکین سے موالات کا اظہار مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت میں ساری چیزیں ہیں، لہذا جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ سورہ توبہ میں جو آیات وارد ہوئی تھی ان کا ہم نے دراسہ کیا۔ اب منتقل ہوتے ہیں سورہ یونس کی طرف۔ سورہ یونس میں 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، یا پھر سورہ یونس کی 4 آیات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 55 سورہ یونس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اگر اس آیت کا ہم سیاق دیکھیں گے، سباق دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کس چیز کا تذکرہ چل رہا ہے، کون سی چیز بیان کی جا رہی ہے، تو آیت کے سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین یا پھر جو کفار ہیں ان کی رعونت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے کبر و غرور کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مالداری کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر یہ لوگ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رشوت دے کر کے یا پھر رسول کو رشوت دے کر کے یا مرنے کے بعد آخرت میں فدیہ دے کر کے، معاوضہ دے کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے فدیہ کو قبول نہیں کریں گے، کسی کے رشوت کو قبول نہیں کریں گے، کسی کے فدیہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے کر کے نجات پا جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فدیہ کس چیز کا دو گے؟ اگر تم مالک ہوگے جو چیز تم فدیہ میں دے رہے ہو تب وہ فدیہ تسلیم کیا جائے گا نا، تمہاری ملکیت میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم کس چیز کا فدیہ دو گے؟ جرمانہ جو تم ادا کرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہو، تو جرمانہ کس چیز سے ادا کرو گے؟ کیونکہ ساری چیزوں کی ملکیت، ساری چیزوں کی بادشاہت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ خبردار تم لوگ جو بات کہہ رہے ہو ذرا اس بات پہ غور کرو۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو فدیہ دے کر کے، رشوت دے کر کے، جرمانہ دے کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، تو جان لو ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی ساری چیزیں ہیں، کلمہ ما کا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کلمہ ما عموم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جو عموم اور استغراق پہ دلالت کرتا ہے۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، خواہ وہ تم ہو یا تمہارے مال ہو جس کا تم بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم فدیہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو تو یہ چکر چھوڑ دو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فدیہ دے سکتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جرمانہ کے طور پہ تم کچھ ادا کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به،
کہ جو لوگ کفر کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں ان سے کسی بھی طرح کی فدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اگر فرض کر لیا جائے۔ حقیقت اس کے خلاف ہے، صرف یہ فرض کرنے کی بات ہے۔ اگر وہ پوری زمین کے برابر بھی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فدیہ میں دے، جرمانہ کے طور پہ ادا کرے اپنے نفس کو بچانے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 59 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 59 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 66 ہے، اور سورہ یونس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 88۔ ان آیات کا دراسہ انشاءاللہ کل ہوگا، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔